اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ، اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جو ہے تجوید اینڈ تفسیر القرآن۔ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں جو ہے قرآن کریم کی بیسکس کی تجوید، ابتدائی مخرجات کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں اور کیسے ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھے تو ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پڑھتے ہوئے یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے مخارج صحیح ادا نہیں کیے، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے کہاں پہ رکنا ہے، ہم نے کہاں پہ نہیں رکنا، اور ہم نے کہاں پہ کس طرح کے یعنی کہ رموز و اوقاف جو ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اور کن کو اپلائی کرنا ہے کس وقت اور کیسے۔ تو انشاءاللہ اسی کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے پہلے سبق کی پہلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے ادا کرنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم الف اور عین کی آوازوں کو مکس کر دیتے ہیں، زال اور زا کی آوازوں کو مکس کر دیتے ہیں، اور تا اور طوا کی آواز کو مکس کر دیتے ہیں، جو کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو دہرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اعوذ پڑھنا ہے، الف اور عین۔ الف جو ہے اس کی آواز بالکل سمپل ادا ہوتی ہے جیسے کہ الف، لیکن عین جو ہے وہ حلقیہ لفظ ہے، یہ ہمارے حلق کے اندر سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ او عین حلقیہ لفظ ہے اور اس کی آواز حلق کے اندر سے نکلتی ہے جیسا کہ عین عین۔ اس کو ہم الف کی طرح نہیں پڑھ سکتے۔ الف کی بالکل سمپل سی آواز ہوتی ہے جبکہ عین کی سمپل نہیں ہوتی۔ عین کی آواز بالکل حلق کے اندر سے آئے گی۔ اب زال اور زا کی بات کر لیتے ہیں۔ زا جو ہے بالکل نرمی سے ادا کیا جانے والا لفظ ہے، جبکہ زا بہت سختی سے ادا کیا جانے والا لفظ ہے۔ ان دونوں میں یہی ڈفرینس ہے کہ زال جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے جبکہ زا سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ اعوذ، کہ الف کی آواز ہمیں مختلف پتہ چل رہی ہے، عین کی آواز بھی ہمیں مختلف پتہ چل رہی ہے، اور ہمیں زال کی آواز بھی پتہ چل رہی ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تا اور طوا میں کیا فرق ہے؟ تا ہمارے دانتوں کے ساتھ اور ہماری زبان جب دونوں اوپر والا جبڑا اور نیچے والا جبڑا دانت درمیانے والے دانت مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زبان بھی ہماری جب انٹریکٹ ہوتی ہے تو یہ بنتا ہے تا۔ تا زبان کا تھوڑا سا جو ہے آگے سے وہ دانتوں کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، تا۔ طوا جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے زا جو ہے سختی سے پڑھنا تھا، اسی طرح ہم نے طوا بھی سختی سے پڑھنا ہے، اور تا اور طوا میں یہی فرق ہے کہ تا کو ہم بہت سمپل سے پڑھتے ہیں جبکہ طوا کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
نیکسٹ باری آتی ہے تسمیہ کی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ سا اور سین کی آوازوں کے ساتھ یہ دونوں آوازیں میچ ہو جاتی ہیں اکثر اوقات، تو سین جو ہے بالکل زا کی طرح ہم اس کو سختی سے ادا کرتے ہیں، جبکہ سا جو ہوتا ہے اس کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے دونوں دانتوں کے درمیان میں سے۔ جب دونوں دانت اوپر والے اور نیچے والے ملتے ہیں اور درمیانے والے دانتوں کے ساتھ زبان اٹیچ ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں سا، لیکن یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ۔ سین یہ تھوڑا سا سختی سے ادا کرنے والا لفظ ہے، اور جبکہ سا نرمی سے ادا کرنے والا لفظ ہے۔ الرحمن، بسم اللہ ہی کا جو ہا ہے اور الرحمن کا جو ہا ہے، ان دونوں میں بھی یہی ڈفرینس ہے کہ وہ ہا جو ہے وہ حلق سے ادا کیے جانے والا ہے، جبکہ بسم اللہ کا جو ہا ہے وہ سمپل جیسے ہم الف پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل سادہ سے الفاظ میں، سادہ سی زبان میں ہا پڑھیں گے، جبکہ الرحمن الرحیم ان دونوں کا ہا جو ہوگا وہ حلقی الفاظ میں سے ہے، جیسے عین، ہا، یہ ہمارے حلقی الفاظ میں سے ہیں، اور حلقی الفاظ کی فیملی میں قاف بھی ایک لفظ ہے اور عین بھی ایک لفظ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری تعوذ اور تسمیہ کی پریکٹس، ایک بار ہم اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بیسکس کی طرف آتے ہیں، جو لیکچر آج ہم نے پڑھنا ہے، جو سبق آج ہم نے کرنا ہے اپنے لیے تعوذ اور تسمیہ کے علاوہ، وہ ہے ہمارے جو بیسکس ہیں، جو ہمارے مخرج جن کا ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ الف، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے آپ کو کہ الف جو ہے بہت آسانی سے اور بہت سمپل طریقے سے ادا ہونے والا لفظ ہے، اس کو اکثر لوگ حلقی الفاظ کی رو میں کر لیتے ہیں، یعنی جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ با، با بھی جب دونوں ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے تو یہ لفظ بنتا ہے با۔ تا، آپ کو تا اور طوا کا فرق پہلے بھی بتایا گیا کہ تا اور طوا ان میں فرق سمپل سا ہے۔ جو تا ہوتا ہے اس کو ہم بہت آسانی سے ادا کرتے ہیں، مطلب بہت نرمی سے، جبکہ طوا اس کو تھوڑا سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تا، سا اور سین میں یہی فرق، جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیسن میں پڑھا سا اور سین کا، تو اس میں سین تھوڑا سختی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، جبکہ سا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور صاد اور سین کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں سا کی نسبت۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ عوام جو ہیں، وہ اس طرح جب مکس کر لیتی ہیں الفاظ کو تو وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے الف، تا اور سا، ان تینوں پہ آپ توجہ دیجیے۔ اور نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں جیم، ہا، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا جو ہا ہے وہ سمپلی حلق کے بغیر ادا کیا جائے گا، اور جیسے الف ادا کیا جاتا ہے اسی طرح۔ اور ہا جو ہے وہ حلقے الفاظ میں سے ہے، حلقے الفاظ کی فیملی میں سے ہے، تو آپ اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو ہا پڑھیں گے۔ ہا یعنی حلق کے اندر سے، حلق کے کوے کی بیک سے۔ ہا، خا، خا بھی اسی طرح کے الفاظ میں سے ہے جو حلقیہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن خا حلق کے کوے کی اندر والی سائڈ سے نہیں بلکہ منہ کی طرف سے اس کی آواز نکلے گی، خا، خا۔ تو اس کو ہم ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم خا پڑھیں گے۔ ہا حلق کے اندر والی سائڈ سے، کہ خا حلق کے تھوڑا باہر والی سائڈ پہ۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن، اس کو پھر سے انشاءاللہ دہرائے دیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم ح خ۔ الحمدللہ، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور ہماری پہلی نشست بہت اچھی رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور دعا کرتے رہیے کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔